اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ جیسے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو آپ کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ رمضان المبارک میں کرنے کا ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر ہم اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے خود سورہ اخلاص کا جو ہے ورد سٹارٹ کیا ہے رمضان شریف کے سٹارٹ سے ہی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے اور آپ سے بھی شیئر کیا جائے، تاکہ آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کریں، اور اس کو کرنے سے آپ کو اتنے فائدے حاصل ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ جب اس عمل کو کرنا شروع کریں گے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ خود اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، اس کو پڑھنے سے جو برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، نازل ہوں گی آپ پر، وہ آپ خود محسوس بھی کر لیں گے۔ اور میں نے یہ عمل جو ہے سورہ اخلاص کا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کیا ہے اور اس کے فوائد سے مستفید ہونے کے لیے کیا ہے۔ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اپنی آخرت جو ہے اس کو سنوارنا ہے۔ دنیاوی کوئی حاجت نہیں ہے میری، جس کے لیے میں نے اس کو جو ہے اس وظیفے کو شروع کیا ہے۔ اگر میری کوئی دنیاوی حاجت ہے بھی اس کے ساتھ تو وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ پاک جتنی بھی زندگی باقی ہے اس کو اپنی عبادت میں گزارنے کا مجھے شرف حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے عزت کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے۔ ٹھیک ہے نا، جب آخری وقت آتا ہے تو میرا مقصد صرف یہ ہے، اور میری دنیاوی کوئی حاجت نہیں ہے، اور میں اللہ کی خالص رضا کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ یہ عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی آپ کو بتانے کا ثواب ملے گا، اور آپ بھی اس وظیفے کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ آپ کے بتانے سے اس عمل کی طرف آئیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو سورہ اخلاص کو پڑھنا کس طرح سے ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل پر جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ویڈیو کا جو لنک ہے ضرورت مندوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کریں۔ یہ تمام سبسکرائبر کے لیے ہے اور تمام ویورز کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو اب سورہ اخلاص میں نے تو 5 نمازوں کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور میں نے کوئی تعداد فکس کر کے نہیں پڑھ رہی، لیکن اگر آپ اسے تعداد فکس کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کم از کم اس کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 200 مرتبہ 200 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ پورے رمضان شریف میں آپ نے اس کا جو ہے جاری رکھنا ہے عمل، اور پاکی کی حالت میں بس یہ خیال رکھیے گا کہ خواتین جو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں یہ عمل کریں گی۔ جب ناپاکی کے دن ہوں گے تو پھر نہ تو وہ یہ وظیفہ کریں گی، اور نہ ہی چونکہ نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، تو پھر یہ ورد بھی آپ جو ہے نا اس کے کوئی اور ورد آپ کر لیں، جو اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر کر لیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ورد کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کی کسی صورت کا ورد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ عمل ان خاص دنوں میں چھوڑ دیا جائے، اور جب ختم ہو جائے تو پھر بعد میں یہ دوبارہ سے اس عمل کو شروع کر لیا جائے۔ تو میں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ اس عمل کو کر رہی ہوں، سورہ اخلاص کو پڑھ رہی ہوں، کسی میں زیادہ پڑھ لیتی ہوں کسی میں کم پڑھ لیتی ہوں، لیکن میرا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اگر آپ فکس کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 200 بار اس کو روزانہ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اس سورہ کو پڑھنے سے ویسے بھی قرآن پاک کا ثواب میں ملتا ہے، جیسے پورا قرآن ہی پڑھ لیا
تو یہ سورہ بہت زیادہ ببرکت ہے، بہت زیادہ جو ہے فضیلتوں والی ہے، اور اگر آپ اس کو 200 بار روزانہ پڑھ کے اپنی کوئی دنیاوی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ میں نے اپنا مقصد آپ سے شیئر کر دیا ہے، آپ کا مقصد آپ بہتر جانتے ہیں، میرا مقصد تھا صرف آپ کو بتانا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔